اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ اپنے گھر میں خیر خیریت سے ہوں گے اور میں دل کی گہرائیوں سے آپ کو آپ کے سالانہ امتحان میں کامیابی پر مبارکباد دیتی ہوں۔ اب آپ لوگوں کا جو تعلیمی سال ہے 2021 اور 22 کا آغاز ہو چکا ہے۔ میں آپ کو آج کے لیکچر میں جن باتوں کا ذکر کروں گی آپ نے ان پر عمل کرنا ہے۔ آپ لوگ اپنے لیے ہر مضمون یعنی تمام مضامین کی کاپیاں خرید لیں اور اپنے پاس رکھ لیں، کیونکہ کتابیں ابھی بازار میں نہیں آئی ہیں۔ ہم آپ کو جتنا بھی کام کروائیں گے وہ سارا گرامر کا ہوگا۔ گرامر کا کام ہم سب سے پہلے شروع کریں گے۔ تو سب سے پہلے آپ لوگ اپنی اردو کی کاپی لیں۔ بہت زیادہ خوبصورت طریقے سے آپ لوگوں نے اپنا کام کرنا ہے۔ بہت زیادہ نیٹ، بہت زیادہ خوبصورت طریقے سے آپ نے اپنے پیج کو ریڈی کرنا ہے، کیونکہ آپ لوگ جماعت پنجم میں اب آ گئی ہیں نا، اور آپ لوگوں نے اپنے لیے کٹ نپ مارکر اور کٹ نپ پین بھی خریدنا ہے، کیونکہ جماعت پنجم میں کٹ نپ پین اور مارکر سے ہی تمام کام کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے آپ جو آپ کی کاپی کا کارڈ کور ہے وہ آپ نے مکمل کرنا ہے۔ جیسے آپ لوگ اسکول میں آتے ہیں تو پہلے دن پہ ہم آپ لوگوں کو کارڈ کور ہی لکھواتے ہیں نا، اسی طرح اب آپ لوگ گھر بیٹھے سب سے پہلے آپ نے اپنے کاپی کے کارڈ کور کو مکمل کرنا ہے۔ سیریل نمبر آپ اپنا پینسل سے لکھ لیں گی، جو لسٹ میڈم گروپ میں بھیجیں گے آپ کو، آپ اس میں اپنا سیریل نمبر دیکھ کر وہاں پر آپ پینسل سے اپنا سیریل نمبر لکھ لیں گی۔ اس کے بعد نام ہے تو نام کی جگہ آپ لوگوں نے اپنا نام لکھنا ہے۔ پھر جماعت ہے تو جماعت کے آگے آپ نے پنجم لکھنا ہے، اور جو سیکشن آپ کا ہے آپ نے وہی سیکشن آگے لکھنی ہے، یعنی پنجم بی، پنجم اے، سی، ڈی، ای، آپ جس سیکشن میں بھی ہو آپ نے وہی سیکشن لکھنی ہے۔ مضمون کے آگے آپ اردو اے پلس بی، کیونکہ ہمارا اردو اے اور بی دونوں کا کام اب ایک ہی کاپی میں ہوگا۔ برانچ گرلز 2 اور معلم کا نام آپ معلم کاٹ کر اس کی جگہ معلمہ لکھیں۔ میڈم، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی 2 ٹیچرز ہوتی ہیں، ایک فرسٹ ٹیچر اور ایک آپ کی سیکنڈ ٹیچر، تو آپ نے دونوں جگہ پہ میڈم لکھ کر اس کے آگے نام نہیں لکھنے، کیونکہ جب آپ لوگ آئیں گی کلاس میں تو آپ کو پھر پتہ چلے گا اسکول میں آ کر کہ آپ کی کون سی ٹیچر فرسٹ ہے اور کون سی آپ کی سیکنڈ ٹیچر ہے، وہ پھر آپ کلاس میں آ کے لکھیں گے۔ ابھی صرف آپ نے میڈم لکھنا ہے۔ میعاد کے آگے آپ لکھیں اول 2021، اول میعاد اول 2021۔ اب آپ کی کاپی کا پہلا صفحہ، تو سب سے پہلے آپ اپنا صفحہ تیار کریں۔ جیسے آپ لوگ کدھر جاتے ہیں نا اور اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں کہ ہم خوبصورت نظر آئیں، کدھر جائیں تو لوگ ہماری تعریف کریں، اسی طرح کاپی کی بھی یہی خواہش ہوتی ہے کہ آپ اس میں ایسے طریقے سے کام کریں، اس کو ایسے تیار کریں کہ جو بھی اسے دیکھیں تو وہ خوش ہو جائیں، وہ تعریف کرے اس صفحے کی، اس کاپی کی، کہ اس پر کتنا پیارا کام آپ نے کیا ہوا ہے۔ آپ سب سے پہلے پینسل کے ساتھ حاشیہ لائن لگائیں۔ حاشیہ آپ نے ضرور بنانا ہے، کیونکہ حاشیے کے بغیر تو کاپی کا جو صفحہ ہے وہ مکمل ہی نہیں ہوتا۔ اچھا، آپ کا اوپر سب سے اوپر لکھا ہوا ہے تاریخ اور دن۔ جس طرح اس میں بعض بچوں کی کاپی میں ایک طرف تاریخ ہے اور دوسری طرف دن ہے، تو جہاں پہ جو لکھا ہے وہ وہاں پر اسی کو مینشن کریں۔ تاریخ کے آگے آج کی تاریخ لکھیں اور دن کے آگے آج کا دن لکھیں۔ اس کے بعد پہلی لائن میں آپ کٹ نب مارکر کے ساتھ فہرست نصاب برائے جماعت پنجم، فہرست نصاب برائے جماعت پنجم۔ دوسری لائن میں آپ لکھیں برائے میعاد اول 2021۔ اب دیکھیں میں نے اوپر والی لائن کے ساتھ بھی 1 فنگر گیپ چھوڑا ہے، اور اینڈ میں بھی اس کے آخر میں بھی ایک جو فنگر ہے وہ جگہ رہ گئی ہے، تو یہ بالکل سینٹر میں آ گیا ہے۔ اسی طرح برائے میعاد اول بھی آپ دیکھیں اس کے نیچے بالکل سینٹر میں ہے۔ پھر ایک لائن چھوڑ کر آپ نے کٹ نب مارکر سے سٹار لگا کر گرامر کی ہیڈنگ دینی ہے۔
گرامر کی ہیڈنگ دے کر اس کو آپ شیڈ کریں، آپ اسکیچ بنائیں، ظاہر ہے تاکہ آپ کی جو کاپی ہے، جو کام ہے وہ نیٹ اور پیارا لگے۔ پھر گرامر کے ہیڈنگ کے بعد پھر آپ ایک لائن چھوڑ کر دوسری لائن میں آپ لکھیں نمبر 1 واحد جمع، اس کے آگے آپ لوگ جس طرح میں نے سیدھی لائن 2 لگائی ہیں اس طرح آپ بھی 2 لائن لگائیں اور اس کے بالکل بیچ میں اس کے جو تعداد ہے وہ لکھیں تاکہ ایک ہی سیکوینس میں ایک دوسرے کے بالکل نیچے نیچے آپ کا جو کام ہے وہ ایک ہی طریقے سے لکھا جا سکے۔ نمبر 1 ہے واحد جمع، نمبر 2 ہے جمع واحد، نمبر 3 ہے مذکر مؤنث، نمبر 4 ہے مؤنث مذکر، 5 الفاظ متضاد، نمبر 6 ہے الفاظ مترادف اور نمبر 7 ہے غلط درست فقرات۔ اب جیسے واحد جمع، جمع واحد، مذکر مؤنث اور مؤنث مذکر کے آگے 10 10 10 10 لکھا ہوا ہے، اسی طرح الفاظ مترادف اور متضاد کے آگے 20 20 لکھا ہے اور غلط درست فقرات کے آگے 15۔ آپ بھی اسی طرح لائن لگا کر اس کے بیچ میں ایک ہی لائن میں آپ لکھیں تو آپ کا کام بہت ہی صاف، بہت ہی نیٹ لگے گا۔ اس کے بعد ایک لائن چھوڑ کر آپ تعریفے کی ہیڈنگ دے دیں اور آپ اسکیچ اور شیڈ مسٹ کریں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جماعت پنجم میں تو شیڈنگ اور اسکیچنگ دونوں آپ سے ٹیچر مطالبہ کرتی ہے کہ آپ کی کاپی نیٹ اور پیاری لگے۔ آپ کٹ نب مارکر کے ساتھ سٹار بنا کر تعریفے کی ہیڈنگ دے دیں، پھر ایک لائن چھوڑ کر آپ لکھیں اس میں صفت کی تعریف بما امثال، نیچے دوسری لائن میں آپ لکھیں فعل، پھر کٹ نب مارکر سے آپ فاعل، کٹ نب مارکر سے آپ کوما کا نشان لگائیں، پھر فاعل اور مفعول کی تعریف بما امثال، پھر آپ اس کے بعد لکھیں فعل اور اس کی 3 اقسام کی تعریف بما امثال، پھر ہے حروف ندا، حروف استعجاب اور حروف افسوس کی تعریف بما امثال، رموز اوقاف کی تعریف بما امثال۔ یہاں تک آپ کی امثال ہے، یہ آپ نے سارے ایک ہی لائن میں، ایک ہی سیکوینس میں ایک دوسرے کے بعد آپ نے اس کو لکھ کر پھر اس کے بعد ایک لائن آپ چھوڑ کر پھر آپ عبارت جنرل کی ہیڈنگ مارکر کے ساتھ دے دیں، کٹ نب مارکر کے ساتھ عبارت جنرل۔ جنرل کا مطلب ہے ان سین، یعنی کوئی بھی آ سکتا ہے۔ جیسے جماعت چہارم میں آپ لوگوں کی کتاب میں ٹیسٹ میں جب ہم ٹیسٹ دیتے تھے تو اس میں بھی ہم کتاب کے کسی بھی سبق سے، کسی بھی صفحے سے آپ کو ایک عبارت دیتے تھے، تو اب بھی آپ لوگ اس کاپی میں جو 3 عبارت لکھیں گی وہ بھی جنرل ہی ہوں گی۔ پھر آپ نیچے نوٹ مارکر، کٹ نب مارکر سے نوٹ کی ہیڈنگ دے کر اس کی نیچے آپ کٹ نب پین سے لکھیں تمام تعریفوں سے متعلق مشق کروائی جائے گی۔ مشق کروانے کا مطلب ہے جیسے پہلے آپ لوگ تعریف لکھ کر اس کے بعد تعریف کی سرگرمیاں کرتے تھے نا، اب بھی اس کلاس میں بھی اسی طرح ان تمام تعریفوں کی سرگرمیاں بھی کروائی جائے گی، یعنی مشق کروائی جائے گی۔ اگلے پیج پر آپ حاشیہ لگا کر تاریخ آج کی لکھ کر اس کے بعد کوئی بھی خوبصورت سا اسکیچ بنائیں۔ اب میں نے یہ جو بنایا ہے یہ تو میں نے اپنے پسند سے بنایا ہے، آپ اپنے پسند سے، اپنے مرضی سے خوبصورت سی اسکیچ بنا کر اس کو شیڈ کر کے اس میں آپ کٹ نب مارکر کے ساتھ مئی گھر کا کام، یہ ہیڈنگ دے دیں آپ کٹ نب مارکر کے ساتھ مئی گھر کا کام۔ پھر ہم اگلے صفحے پر جاتے ہیں، یہاں پر بھی آپ سب سے پہلے کیا کریں گے، حاشیہ لائن لگائیں گے، حاشیہ لگا کر اس کے بعد پھر آپ تاریخ اور دن، آپ کے صفحے پر تاریخ ہے تو آپ تاریخ لکھیں، اگر دن ہے تو ساتھ آپ دن بھی لکھیں۔ پھر ہم کٹ نب مارکر کے ساتھ پہلی لائن میں لکھیں گے واحد جمع، اس کو بھی اسکیچ بنا کر شیڈ کر لیں گے۔ پھر ایک لائن چھوڑ کر ہم سین لکھ کر مندرجہ ذیل واحد کے جمع لکھیں، یہ سوال لکھیں گے مندرجہ ذیل واحد کے جمع لکھیں۔ پھر ایک لائن چھوڑ کر ہم واحد کی ہیڈنگ دیں گے کٹ نب مارکر کے ساتھ اور درمیان میں صفحے کے درمیان میں پنسل سے ڈبل لائن لگائیں گے۔ اس ڈبل لائن کے ساتھ ہی جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ میں نے یہاں لکھا ہوا ہے بالکل لائن کے ساتھ جمع، اس جو آپ کی سرخ لائن لگی ہوئی ہے اس کے ساتھ آپ واحد لکھیں گے اور جو درمیان میں لائن 2 لگائی ہوئی ہے اسی کے ساتھ آپ بالکل جمع لکھیں گے
और बाकी जो काम आप फिर बाद में करेंगे तो वो इसी के नीचे एक ही तरीके से, एक ही लाइन में, एक ही सीक्वेंस में वो सारा काम आएगा। फिर हम काम वो करके तो ये एंडिंग लाइन ड्रा करेंगे। ये सारा काम आप करके अब ये कॉपी, ये आपका नीट कॉपी का काम है, ठीक है। बल्कि ये आपका होमवर्क ही है कि आप अपनी नीट कॉपी में ये सारा इसी तरह ये होमवर्क लिखेंगी। पहले कार्ड कवर के बाद फिर आप ये जो पहला सफ़ा है ये, उसके बाद ये दूसरा फ़हरिस्त निसाब का सफ़ा, उसके बाद फिर मई घर का काम, और उसके बाद वाहिद जमा का ये सफ़ा आप तैयार कर लें। अब आप अपनी कॉपी बंद कर लें। अब हम काम करेंगे, आपको मैं वाहिद जमा ज़बानी बताती हूँ, आप रफ़ कॉपी में अपने पास नोट कर लें। आप अपनी नीट जो आपकी क्लास वर्क की जो कॉपी है, क्लास का काम जिसमें आप लिखती हैं, उसमें आप उसको बंद कर लें। उसमें ये सारा ये आपका होमवर्क भी है, आप इसको ये सारा काम करके बंद कर लेंगी। और जो मैं अब आपको रफ़ कॉपी में समझा रही हूँ वो वाहिद जमा है, वो आप रफ़ कॉपी में अपने पास लिख लें। वाहिद कहते हैं एक को। सबसे पहले बात, वाहिद किसे कहते हैं? वाहिद कहते हैं एक हो, यानी किसी एक चीज़ को हम वाहिद कहते हैं। लेकिन अगर वही चीज़ें हमारे पास दो या दो से ज़्यादा आ जाएं तो उसको जमा कहते हैं। यानी जैसे इल्म, अलूम, अगर हमने किसी एक उसमें इल्म हासिल की किसी एक सब्जेक्ट में, और फिर हम आगे और डिग्रियां लेते रहे तो हमारे इल्म में इजाफ़ा होता रहता है, तो वो एक इल्म, उसके बाद अलूम, उसकी जमा। शेर, अशआर, यानी एक शेर को जिसमें दो लाइनें मिसरे हो, दो लाइन हो, उसको शेर कहा जाता है। उसकी जमा अशआर, यानी एक शेर के बजाय 2, 3, 4, 5 जितने भी होंगे उनको अशार कहा जाएगा, यानी जो एक से ज़्यादा हो उसको जमा कहते हैं। माल, अमवाल, माल, अमवाल, अदद, आदाद, अदद, आदाद, मसला, मसाइल, यानी अगर किसी को कोई एक मसला दरपेश हो तो दूसरे बंदे को ज़रूरी नहीं कि वही एक मसला हो, बल्कि वो कई मसाइल में घिरा होता है और उसके कई मसाइल होते हैं। तो मसला एक, मसाइल उसकी जमा, यानी बहुत सारे, दो या दो से ज़्यादा। सबब, ज़रिया, सबब, असबाब, फ़न, फ़नून। बाज़ इंसान को एक फ़न में महारत हासिल होती है। जैसे मिसाल के तौर पे एक दर्जी है, उसको अपने काम में महारत है, उसको दर्जी जो कपड़े सीने का फ़न है वो उसे आता है। बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि उनको बहुत सारे फ़नून आते हैं, यानी बहुत सारे काम वो कर सकते हैं। वो कपड़े भी सी सकते हैं, वो जूते भी बना सकता है। तो हम उसके लिए ये कहेंगे कि फ़न की जमा क्या हुआ? फ़नून। एक बंदे को एक फ़न पे अबूर हासिल है, वो एक फ़न में माहिर है, तो दूसरा बंदा 2-3 फ़नून का माहिर है। हाल, अहवाल, महारत, महारतें, तौर, अतवार। उम्मीद है आपको आज की वीडियो लेक्चर जो है इसकी अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। आपकी होमवर्क की भी आपको समझ आ गई होगी कि जो मैंने आपको बताया, आपका कार्ड कवर है, आपका जो फ़हरिस्त निसाब के जो 2 सफ़े हैं वो, और जो एक सफ़ा हमने वो तैयार करवाया था मई घर का काम, और एक ये सफ़ा वाहिद और जमा का, ये सब आपका होमवर्क है। आप इसको अच्छी तरीके से रेडी कर लें, नीट, बिल्कुल साफ़, पेंसिल का शेड, हर एक चीज़ का ख़याल रख कर आपने अपने पेज को, अपने सफ़े को नीट से नीट, खूबसूरत से खूबसूरत अंदाज़ में आपने अपना काम करना है। ये जो वाहिद जमा मैंने आपको बताए हैं, ये आप रफ़ कॉपी में लिखें। इसके रफ़ कॉपी में आप कटनिप पेन के साथ प्रैक्टिस करें, और इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपको मई घर का काम जो है वो फिर हम आपको समझाएंगे इंशाल्लाह। तो अगले वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।